من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى المجرمين يومئذ مقرنين وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. صدق الله العلي العظيم. رفقائے محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے اور ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اشرف المخلوقات ہونے کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں، ہم اسسمنٹ کرتے ہیں، کسی چیز کا اندازہ لگاتے ہیں، کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں، عقل کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ اس وقت عقل کو استعمال کریں اور تصور کریں کہ دنیا کے اندر بدترین سے بدترین جگہ کون سی ہو سکتی ہے۔ آپ کے ذہن میں بدترین سے بدترین جگہ کا جو بھی تصور آ سکتا ہے اس کو آپ لے آئیں۔ یہی بدترین جگہ ہو سکتی ہے کہ جہاں انسان کو کسی ایک کمرے میں بند کر دیا جائے اور اس کے ارد گرد بھی 2 سانپ چھوڑ دیے جائیں جو اس کو ڈستے رہیں، انسان وہاں چیختا رہے، چلاتا رہے، لیکن اس کمرے سے نکلنے کی اس کے لیے جگہ نہ ہو۔ انسان کو وہاں آگ سے جلا دیا جائے، انسان کو وہاں پیپ پلا دی جائے، یہ بدترین جگہ ہے۔ لیکن حضرات، ایسا دنیا میں بالعموم کم ہوتا ہے۔ یہ بدترین سے بدترین جگہ آج کل سمجھی جاتی ہے امریکہ کی عقوبت خانے ہیں، جہاں انسانوں کو سب سے زیادہ اذیتیں اور تکلیفیں اور عذاب دیے جاتے ہیں۔ ڈرل مشینوں سے سوراخ کیے جاتے ہیں ان کی ہڈیوں میں، ان کے جسم کو چھیدا جاتا ہے، اور ذہنی عذاب بھی ان کو۔ لیکن دنیا کے اندر جتنے بھی بدترین سے بدترین جگہ ہیں، جی بدترین سے بدترین جگہ جتنی بھی ہو سکتی ہیں، جتنی بھی ممکن ہیں، حشر کی قیامت کے دن دوزخ کی صورت میں جو جگہ ہوگی، یہاں کی بدترین سے بدترین جگہ، جہنم کی آسان سے آسان ترین جگہ سے بھی یہ بدترین جگہ جو ہے آسان ہو، یعنی وہاں جو کم سے کم درجے کا عذاب ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہنمی کو جوتے پہنائے جائیں گے، جہنم کے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ جب وہ آگ کے جوتوں کو پہنے گا تو ان جوتوں کی وجہ سے اس کا جسم اور اس کے جسم کے اوپر والا حصہ، یہ سر، یہاں دماغ ہوتا ہے اور دماغ سب سے اہم حصہ ہے انسان کا، یہ اس کو اس طرح کھولے گا جس طرح ہنڈیا کھولے۔ میرے عزیز دوستو، ایک ایسی جگہ کہ جہاں زمین بھی آگ کی، اوپر آسمان بھی آگ کا، آگے بھی آگ اور پیچھے بھی آگ، دائیں بھی آگ اور بائیں بھی آگ۔ انسان جو لباس پہنے گا وہ بھی آگ کا ہوگا، انسان جو کھانا کھائے گا وہ بھی آگ کا ہوگا، یعنی پھوڑ کھلایا جائے گا۔ انسان جو پانی پیے گا وہ پیپ کا پانی ہوگا، کچ لہو کا پانی ہوگا۔ اور پھر انسان کے لیے جو مصیبتیں وہاں اللہ کے رسول نے بیان کی ہیں اور اللہ کے قرآن نے بیان کی ہیں، آپ اس کو پڑھیں اور اس کو سوچیں اور اس کو بیان کریں تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جہنم کے اندر ایک جہنمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیں گے کہ اوپر چڑھ، اور وہ اتنی اوپر والی جگہ پہ چڑھے گا، اتنی اونچی وہ جگہ ہوگی کہ 70 سال تک آپ سفر کرتے رہیں تو آپ وہاں تک پہنچ سکیں، اتنی اونچی جگہ۔ اس اونچی جگہ پہ وہ جہنمی چلے گا، لیکن چلے گا اسی ماحول میں کہ آگ ہوگی، اور جب وہاں چلے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اب نیچے اتر، پھر وہاں سے نیچے اترے گا، وہ بھی اسی ماحول میں کہ وہ جہنم ہوگی، آگ ہوگی اور جل رہا ہوگا۔ اور ساری زندگی کچھ جہنمیوں کے بارے میں اللہ یہی فیصلہ کریں گے کہ اوپر چڑھ اور نیچے آ۔ جی، ایسی مصیبت والی جگہ ہے، ایسی خطرناک جگہ ہے، ہماری عقلیں کام کرنا چھوڑ گئی ہیں۔ سچی بات یہ، اگر عقلیں کام کریں تو اتنی بڑی مصیبت ہمارے سامنے، چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کو ہم لیے پھرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو ہم لیے پھرتے ہیں۔ یہ کوئی مسئلے ہیں جن کو ہم نے مسئلہ بنایا ہوا ہے؟ اصل مسئلہ تو یہ سامنے کھڑا ہوا ہے، کلما القی فیہا فوج سألہم اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور۔ جب ان کو آگ میں ڈالا جائے گا تو آگ جو ہے چیخ رہی ہوگی، چنگھاڑ رہی ہوگی، تقاد تمیز من الغیظ، جس طرح غصے سے کوئی انسان پھٹ پڑتا ہے اس طرح آگ غصے سے پھٹ رہی ہو۔ کلما القی فیہا فوج، جب اس میں ایک فوج کو اٹھا کر پھینکا جائے گا،
کلما القی فیہا فوج سالم خزنتها علم، یا تو اے بدبخت اور پاگلو، اے افلاطونو، زمین و آسمان کے جغرافیہ ناپنے والو، کائنات کے اوپر تبصرے کرنے والو اور سارا دن زبان چلانے والو، علم یاتکم نذیر، اس بدترین جگہ کے لیے کے سلسلے میں تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا، تمہیں نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ جہنم ہے؟ علم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ قالوا بلا، وہ کہتے ہیں ہاں نذیر تو آیا تھا جی، اے کاش کہ ہم سوچتے اور سمجھتے، اگر عقل سے کام لیتے، اگر سوچتے اور سمجھتے تو آج ہمارا یہ انجام نہ ہوتا۔ لیکن وہاں پچھتانے کا اور وہاں اقرار اور اعتراف کرنے کا اور وہاں یہ کہنے کا کہ کاش میں نے کچھ کیا ہوتا، انسان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کا قرآن اس لیے اس وقت کے آنے سے پہلے انسانوں کو سمجھا رہا ہے کہ انسانوں سمجھ جاؤ، بندے بنو، بندے کے بچے بنو، انسان بنو، انسان کے بچے بنو۔ اور سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام نے جس طرح اپنے آپ کو اس خطرناک ترین اور بدترین انجام سے بچانے کی کوشش کی تھی، تم بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر اپنی زندگی کو اس عبرتناک انجام سے بچا۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اس دن تو دیکھے گا، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ مجرموں کو، یومئذ، اس دن تو دیکھے گا، مقرنین، ان کو جکڑا گیا ہوگا، ان کو جکڑا گیا ہوگا، فی الاسواد، زنجیروں میں جکڑا گیا ہوگا۔ کبھی آپ کچہری گئے ہوں تو آپ کو وہ منظر یاد آئے، تھوڑی سی جھلک اس میں ہوتی ہے کہ 2 سپاہی ہوتے ہیں اور 50 لوگوں کو انہوں نے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوتا ہے۔ 2-4 آدمی جب تک جکڑے نہ جائیں کہاں ہاتھ میں آتے ہیں؟ ہاں جی، جکڑا ہوا اور آگے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں اور ان کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ مقررین اسواد تو کہتے اس طوق کو ہیں جس طوق کے اندر پاؤں اور گردن ایک ساتھ باندھی جائے، پاؤں اور گردن ایک زنجیر کے ساتھ باندھی جائے گی، پاؤں اور گردن ایک، یوخذ بالنواسی والاقدام، ہاں جی، تمہیں نواسی اور اقدام، نواسی کہتے ہیں ماتھے کو اور گردن کو، اور اقدام کہتے ہیں پاؤں کو، یعنی پاؤں باندھ کر گردن کے ساتھ گٹھڑی بنا دیے جائیں اور پھر اٹھا کر جہنم کے اندر پھینکا جائے۔ پھر ان زنجیروں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات بھی قرآن میں آتی ہے اور حدیث میں آتی ہے کہ انسان کے منہ کے راستے سے زنجیر داخل کی جائے گی اور پیشاب کے راستے سے نکالی جائے گی، اور پھر اسی طرح لہرا کر اس کو جہنم کی آگ کے اوپر تپایا جائے گا، جس طرح آپ کوئلوں کو تپاتے ہیں، جس طرح آپ کباب کو تپاتے ہیں کوئلوں کے اوپر۔ ایسی مصیبت انسان کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، اور کبھی کبھی انسان اتنا پاگل اور اتنا احمق اور اتنا چبل بن جاتا ہے کہ اپنی زندگی کو تباہ کرنے کے علاوہ دوسروں کی زندگیوں کو بھی تباہ کرتا ہے۔ فلمیں بن رہی ہے، چند روپوں کی خاطر ہزاروں لوگ اس سے بدرا ہوتے ہیں، افسانے لکھے جا رہے ہیں، نغمے لکھے جا رہے ہیں، شاعری ہو رہی ہے، ہاں جی، ایسے گندے مناظر، ایسی گندی ترغیب، جسم دکھائے جا رہے ہیں اور لوگوں کو دعوت گناہ دی جا رہی ہے۔ اے بدبخت انسان، تیرے لیے تو اپنے گناہ کافی ہے، تو دوسروں کو تباہ و برباد کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے گناہ تو اپنے سر کے اوپر لاد رہا ہے۔ ہمارے تو اپنے گناہ اتنے ہیں کہ شاید ہم ان سے بچ جائیں، لیکن انسان ایسے کام کرنے لگ جائے جس سے دوسرے لوگ بھی گناہ میں مبتلا ہو جائیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے انسان کی تباہی اور بربادی میں کوئی شک ہی نہیں ہے، بد نصیبی اور بے عقلی میں بھی کوئی شک نہیں۔ ایک انسان ہے، اس کے اشارے کے اوپر لاکھوں لوگ نیکی کی طرف جا سکتے ہیں، لاکھوں لوگ برائی کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ ظالم نیکی کی طرف دعوت نہیں دیتے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ جو رہنما اور لیڈر لوگ ہیں، سب سے عبرتناک انجام ان کا ہوگا، کیونکہ ان کی مٹھی میں لوگوں کے دل ہوتے ہیں، جس راستے پر یہ چلانا چاہیں لوگ اس راستے پر چل پڑتے ہیں۔ الناس علی دین ملوک ہیں، لوگ اپنے رہنماؤں کے دین پر ہوتے ہیں، اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ نادانی کی انتہا ہے کہ انسان کسی ایسے مقام پر ہو کہ وہ دوسرے لوگوں کو نیکی کے راستے پر چلا سکتا ہو، لیکن وہ نیکی کے راستے پر چلانے کی بجائے ان کو برائی کی راہ، یعنی اپنے گناہوں کے ساتھ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ بھی اپنے سر کے اوپر ڈال۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سرابیلہم من قطران، ان کی سرابیل، یہ کہتے ہیں ان کی شلواریں جو ہوں گی یا لباس کہہ لیں، قطران، یہ قطران کا ہوگا، اور وتخشی وجوہہم النار، اور ان کے چہروں کو آگ نے ڈھانپا ہوگا، آگ نے لپیٹا ہوا ہوگا۔ یہ کوئی مولوی کی تقریر تو نہیں ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے جی، یہ کوئی سنی سنائی بات تو نہیں ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے۔
یہ کوئی نری دھمکی نہیں ہے، سکھڑی تڑی نہیں ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جو مجرم ہوں گے خدا کی نگاہ میں، ان کو جو لباس پہنایا جائے گا وہ کس کا ہوگا؟ جہنم کا لباس ہوگا، اور ان کے ارد گرد، ان کے چہرے کے ارد گرد جو ماحول ہوگا وہ بھی یہی ہوگا کہ جہنم کی آگ ان کے چہروں کو گھیرے ہوئے ہوگی اور لپیٹے ہوئے۔ تو اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں اور کوشش بھی کرتے رہیں، صرف دعاؤں سے کام نہیں چلتا جی، جب تک کوشش نہ کریں۔ دعائیں بھی اس وقت قبول ہوتی ہیں جب انسان اس کام کی کوشش کر رہا ہو۔ اللہ نے یہ کائنات چلا رہا ہے، کچھ اصولوں کی بنیاد پر چلا رہا ہے، الل ٹپ یہ کائنات نہیں چل رہی۔ اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کی قبولیت کا بھی یہ معیار رکھا ہوا ہے کہ آپ وہ کام کر رہے ہوں پھر دعا مانگیں، پھر اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ یعنی آپ جہنم سے بچنے کی کوشش بھی کر رہے ہوں، پھر آپ اللہ تعالیٰ سے جہنم سے بچنے کی دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد